أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا آمنت بالله صدق الله العظيم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اور بے شک سب مسجدیں اللہ کے لیے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ اور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ عبداللہ اللہ کا خاص بندہ یدعوہ تاکہ اس کی بات کرے کادوا یکونون علیہ لبدا تو لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں قل انما ادعو ربی آپ فرمائیے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں ولا اشرک به احدا اور شریک نہیں ٹھہراتا اس کا کسی کو قل آپ فرمائیے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا اللہ کے اذن کے بغیر نہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا قل آپ فرمائیے انی لن یجیرنی من اللہ احد مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا ولن اجد من دونی ملتحدا اور نہ میں پا سکتا ہوں اللہ اس کے بغیر کہیں پناہ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی البتہ میرا فرض صرف یہ ہے کہ پہنچا دوں اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پس اب جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدین فی ابدا جس میں یہ نافرمان ہمیشہ رہیں گے حضرات محترم ابھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 29واں پارہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 18 تا 23 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور ہم میں بعض نیک بھی ہیں جنات کا ذکر ہے اور بعض اور طرح کے ہم بھی تو کئی راستوں پر گامزن ہیں اور اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں اور اے جن بھائیوں ہم نے جب یہ پیغام ہدایت سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے پر جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نہ ظلم کا بے شک ہم میں سے کچھ تو فرما بردار ہیں اور کچھ ظالم تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی اور جو حق سے منحرف ہوتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں اور اگر وہ ثابت قدم رہیں راہ حق پر تو ہم انہیں سیراب کریں گے کثیر پانی سے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس فراوانی سے اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ داخل کرے گا اسے سخت عذاب میں کل کے درس میں ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی آج کے درس میں اللہ کریم مساجد کا فقط اپنی بندگی کے لیے بنائے جانے کا ذکر فرما رہا ہے اور اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے کہ حبیب آپ
فقط میری بات کریں اور ان کو بتائیں کہ میں رب کے چاہے بغیر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک سب مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی۔ مکہ کے مشرکوں نے بیت اللہ شریف کو بت کدہ بنا رکھا تھا اور مسجد حرام میں کھلم کھلا بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور شرکی اعمال کیے جاتے۔ ارشاد ہے کہ یہ مساجد تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس میں تو صرف اسی کی عبادت اور اسی کا ذکر ہونا چاہیے۔ اے مشرکین، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے جو تم کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت تو کسی جگہ بھی جائز نہیں، اور تم اس کبھی حرام اور ممنوع فعل کا ارتکاب اللہ تعالیٰ کے گھر میں کرتے ہو۔ اس سے باز آ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اسی کی عبادت کے لیے ان کی تعمیر کی گئی ہے، کسی غیر کی عبادت کا یہاں ہرگز اجازت نہیں۔ اس لیے علماء کرام نے مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنے کا سختی سے حکم دیا ہے۔ اس میں خرید و فروخت کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، گمشدہ چیزوں کے بارے میں اعلانات کرنا یہ منع ہے۔ ناپسندیدہ شعر بلند آواز سے پڑھنا بھی مساجد میں منع ہے۔ بعض لوگ مسجد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھنے کو بھی ناجائز کہتے ہیں اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ ہم ان کی توجہ ان متعدد مجالس کی طرف کرواتے ہیں کہ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حکم نبوی کے مطابق مسجد نبوی شریف میں ممبر رکھا جاتا تھا اور وہ اس پر کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت مآب میں مدیہ اور نعتیہ قصائد پڑھتے تھے۔ ان کے علاوہ کئی دیگر شعراء مثلا حضرت سواد بن قارب، حضرت زہیر، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم جیسے نامور اکابر مسجد نبوی شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے نعتیہ قصائد پڑھا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے اور دعاؤں سے نوازتے۔ پتہ چلا مسجد میں نعت شریف پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے اور نعت شریف کو سننا مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ باقی رہا درود السلام تو یہ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو وظیفہ نماز کا ہے اسے کیسے مسجد میں ناجائز کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، جس نے اپنے محبوب کو ان بے شمار کمالات سے متصف کر کے مبعوث فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اس آیت میں مساجد سے مراد روئے زمین ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے مساجد سے وہ 7 اعضاء مراد لیے ہیں جن پر انسان سجدہ کے وقت ٹیک لگاتا ہے، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں، گھٹنے، یہ ناک، ماتھا وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس سے مراد ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا بے شک مساجد صرف اللہ کے لیے ہیں، بس اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ تاکہ اس کی بات کرے تو لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں۔ عبداللہ سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول یا نبی کے بجائے عبداللہ سے خطاب کیا، اللہ کا بندہ۔ آیت کے 2 مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نخلا کے مقام پر اللہ کا محبوب بندہ نماز صبح میں مصروف تھا اور ان جنات کا ادھر سے گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھ کر، قرآن کے اثر انگیز تلاوت کو سن کر، اس کی خشوع خضوع اور اس کے صحابہ کی اطاعت و فرما برداری کو دیکھ کر
ان کے دلوں میں ایسی کشش پیدا ہوئی کہ یوں معلوم ہوتا تھا گویا وہ فرط شوق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ ایسا دل نواز اور روح پرور منفرد منظر انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ یہ محویت، یہ استغراق، یہ تواضع، یہ انکسار ان کے لیے بالکل اوپری چیز تھی۔ یا اس آیت میں جن و انس کے کفار اور سرکش جنات کا ذکر ہے کہ جب وہ حضور کو اپنے رب کی بات میں دنیا و ما فیہا سے بے نیاز مصروف پاتے تو ان کا غصہ اور بڑھ جاتا، ان کے اناد کی آگ بھڑکنے لگتی، ان کا جی چاہتا کہ ان پر حلہ بول دیں اور ہدایت کی شمع کو گل کر دیں، لیکن جسے اللہ تعالیٰ روشن رکھے اسے کون بجھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ فرمائیے میں تو بس اپنے رب کی بات کرتا ہوں اور شریک نہیں ٹھہراتا اس کا کسی کو۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ فرمائے اللہ کے اذن کے بغیر نہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ راہ ہدایت پر گامزن کر سکتا ہوں۔ حقیقی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار اللہ کو ہے، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو محروم کر دینا اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے، اس میں کسی کلمہ گو کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ حقیقت میں نفع نقصان دینے والا رب ہے، لیکن مجھے اس کو جتنا چاہے وہ دے دے۔ وہ اس خدا داد اختیار کے باعث لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کی گستاخی کے باعث بڑے بڑے اہل ثروت و اقتدار ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد حضور کا خط لے کر کسریٰ کے پاس پہنچا اور اس نے از راہ گستاخی حضور کے مبارک خط کو پھاڑ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما مزق کتابی بل مزق ملکہ، اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا بلکہ اس نے اپنی حکومت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو پتہ چلا کہ جب اللہ اپنے حبیب کو شانے دے پھر ان کو ماننا چاہیے۔ حضور اللہ کے اذن سے نفع نقصان دیتے ہیں، لہذا حضور کی بے ادبی گستاخی کرنا یہ رب کی گستاخی ہے اور یہ تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ آگے فرمایا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونی ملتحدا، آپ فرمائیے مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں پا سکتا ہوں اس کے بغیر کہیں پناہ۔ اللہ اکبر۔ مشرکین نے ایک دفعہ حضور کے بارگاہ میں آ کر کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیں تو ہم سب آپ کے محافظ بن جائیں گے، کسی دشمن کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ ان کی اس بیہودہ پیشکش کو اس طرح ٹھکرانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر میں تمہارا کہنا مان لوں اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں تو اس کے غضب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم چند ہزار نفوس کی کیا حقیقت ہے، سارے جہان کے لشکر بھی اگر جمع ہو جائیں تب بھی مجھے اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتے، اور میرے لیے اس کی بارگاہ کے بغیر اور کہیں پناہ نہیں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، البتہ میرا فرض صرف یہ ہے کہ پہنچا دوں اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، پس اب جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ نافرمان ہمیشہ رہیں گے تا ابد۔ یعنی جو دین کے بنیادی اصولوں میں سے کسی کا انکار کرے گا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون۔ باقی آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔